السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ، بلکہ یوں کہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں آج میں بتانے والا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اوپر کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور ہم اور آپ کو کس طرح سے اس دنیا کے اوپر زندگی کو گزارنا چاہیے جس سے ہماری زندگی سنور جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانے کی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شہر میں 570 عیسوی میں حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں اس دنیا کے اوپر تشریف لائے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر تشریف لائے تو اس سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھیں، چاروں طرف ظلم و ستم پھیلا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا میں رونق آ گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ گئیں۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کی پرورش حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کے سپرد ہو گئی۔ آپ کے چچا نے یعنی حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ بھال کی۔ یوں ہی آپ کی عمر دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ جب آپ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا تجارت کا سفر ملک شام کی طرف کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر کے ملک شام آپ تشریف لے گئے، وہاں تجارت کیا، اس کے بعد آپ واپس آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی عادتیں تھیں کہ آپ کبھی اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولے۔ آپ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا، اور آپ جو بھی بات کہتے وہ سچ کہتے۔ تو یہ باتیں مکہ والوں کو بہت ہی زیادہ پسند تھیں، اسی لیے آپ کو صادق اور امین کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بہت متاثر ہوئیں جب آپ نے ان کا سامان تجارت میں لے گئے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کا سامان، آپ کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر کے آپ سے متاثر ہوئیں اور آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھجوایا۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی یعنی نکاح مبارک آپ سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے زندگی بڑھتی گئی، آپ کی عمر طویل ہوتی گئی۔ آپ جب 40 برس کے ہوئے
تو آپ غار حرا میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی غار حرا میں آپ اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے۔ لیکن 40 برس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول چن لیا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب غیب دہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ سب سے پہلی عورت جو ایمان لانے والی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد میں اور بھی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ پھر اسی طرح سے آپ زندگی گزارنے لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، اسلام کی دعوت آپ لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو معلوم پڑی کہ آپ لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں تو مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے، اور ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو ہر طرح سے پریشان کیا جانے لگا۔ آپ کے اوپر ہر طرح سے مکہ والے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی بھیجی کہ محبوب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کریں، یعنی مدینہ آپ تشریف لے جائیں۔ اس سے پہلے مدینہ والے آپ کی بہت ہی عزت کرتے تھے اور آپ کے عقیدت مند بھی تھے، آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ جب اللہ کا پیغام آپ نے سنا تو پھر آپ نے مکہ شریف کو چھوڑ دیا اور مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے جانے لگے۔ آپ نے اپنے دوست حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف نکل پڑے۔ آپ غار ثور میں جا کر کے قیام پذیر ہو گئے۔ آپ نے غار ثور میں قیام کیا اور وہاں پتہ لگ گیا، ادھر مکہ کے کافروں کو پتہ چلا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، تو آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ کو غار تک تلاش کیا، اور ادھر غار کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ تو جب کافر وہاں پہ مکہ کے کافر وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ غار کے منہ کے اوپر جالا بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اگر اس کے اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا۔ مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہے۔ وہ پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں کے بعد غار سے باہر آئے اور پھر مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے اپنی باقی زندگی مدینہ شریف میں گزاری۔ اس کے بعد میں آپ نے حج وداع کے موقع پر آخری خطبہ اپنی قوم کو دیا، اپنی امت کے نام کیا، اور پھر اس دنیا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کو خیرباد کہہ دیا اور حیات جاویدانی کی طرف
آپ پلٹ گئے۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر پوری زندگی گزار کے گئے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح سے دلچسپ ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔